احمد رضا امجدی صاحب، سلام مفتی صاحب، لازوال عشق کے نام سے ایک شو آ رہا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں سر عام ڈیٹ کر رہے ہیں، ڈیٹ کر رہے ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کا شو بنانا کیسا، اور ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ایشو چل رہا ہے، میری بھی نظروں سے یہ چیز گزری کہ ایک اس طرح کا کوئی اوباش قسم کا شو بنایا جا رہا ہے کہ جس میں سر عام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں گے یا پتہ نہیں اپنی محبت تلاش کریں گے، اور پتہ نہیں کون سا والا لازوال عشق ہے جو انہوں نے آن کیمرہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں جو اپنی رائے ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے دین میں غیر محرم اور غیر محرمہ کا آپس میں ملنا یہ جائز نہیں ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارے دین میں فحاشی اور عریانی کو عام کرنے کی ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو، تو ان کے لیے وعید بیان فرمائی کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن فحاشی اور یعنی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ تو چلیں ایک شو لازوال عشق کے نام سے آ رہا ہے، جو کہ عشق اور محبت ہو سکتا ہے کہیں ہوتا ہو، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو حال چل رہا ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہوس پرستی ہے اور معاشرے کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اب اس طرح کے جو شوز ہیں وہ چونکہ معاشرے پر اثر ڈالتے ہیں، اور ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ رب العالمین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس میں اس طرح کے ڈیٹنگ شوز کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب جنہیں کرنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ شرم و حیا کی چادر اتار دیں، یہ جو انڈسٹری ہے نا، ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری، یہ یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے انتہائی حیا اور شرم سے دور والے لوگ ہیں۔ ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ انڈسٹری کے تقاضوں کی بنا پر انہیں عجیب و غریب لباس پہننا پڑے تو انہیں شرم نہیں آتی۔ ان کے پیش نظر یہ بات بالکل بھی نہیں ہوتی کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یا پھر ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بہن یا میری بیٹی کو کوئی ڈیٹ کرے۔ میں تھوڑا سا اسے مطلب واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو کسی اور کے لیے اسے پسند کرنا کہ وہ نہ ان کے درمیان کوئی نکاح ہے، نہ ان کے درمیان شرعی تعلق ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اوٹ پٹانگ باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان لوگوں نے تو اس انڈسٹری کے 80% لوگوں نے تو شرم و حیا کی چادر اتار دی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں قریبی لوگوں کے درمیان کہ آپ ایک لمحے کے لیے قرآن و حدیث کو نہ دیکھیں، چونکہ ان لوگوں نے تو دیکھنا نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ جی ہمارا تو شعبہ یہ ہے۔ آپ کی فیملی تو ہے نا، آپ کا خاندان تو ہے، یا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کی جو ایک رسم و رواج ہے وہ تو موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج یہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا وہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب ان لوگوں نے رکنا تو ہے نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جو سننے والے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خود بچائیں۔ بڑا نازک زمانہ آ چکا ہے۔ اس زمانے میں وہی بچے اور بچیاں بچ پائیں گے جن کے پیرنٹس انہیں حیا اور شرم کا درس دیں گے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اذا ذهب الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے پھر تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر۔ یعنی جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ ہر حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے شرم اور حیا کی چادر اتاری ہے وہ ہر حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے فلاں لباس،
یعنی معذرت کے ساتھ خواتین میں اب یہ ہو چکا ہے کہ وہ نیم عریاں لباس زیبتاً کریں گی، پہنیں گی، اور وہ کہیں گی مجھے اچھا لگتا ہے میں پہن رہا ہوں، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، میں پہن رہی ہوں اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ اللہ کی بندیوں، اسلام نے آپ کو اس طرح کے لباس کو پہننے سے منع کیا ہے۔ آپ مسلمان تو ہیں۔ اب کئی یہ بھی کہیں گی کہ جی ہماری تو فیلڈ یہ ہے، ہمارا تو شعبہ یہ ہے، ہم تو ڈرامے بناتے ہیں، ایکٹرز کہیں گے ہمارا شعبہ یہ ہے۔ تو جس وقت آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اسلام کے احکامات تو آپ پہ لگیں گے۔ تو اس لیے کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ ہمارے دین میں اس طرح کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور ایسے لوگوں کو دیکھنے سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور ہماری ریاست کو بھی چاہیے کہ جب حدود پامال ہو رہی ہوں اور اس طرح کی سوچ دی جا رہی ہو، اب لازوال عشق، یہ کون سا عشق ہے؟ عشق مجازی کو آپ لازوال کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ محبت ہے جو حسن کی وجہ سے ہے، اور حسن جو ہے وہ ایک بیماری میں زائل ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو مٹیریلسٹک ہے، پیسہ ہو تو بدصورت بھی حسین نظر آتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے، اور پیسہ نہ ہو تو احسن بھی قبیح نظر آتا ہے، بدصورت نظر آتا ہے اور منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ مٹیریلسٹک لوگ ہیں۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ کس حال میں یہ نہیں کہتا کہ سچی محبت کرنے والے، اچھی محبت کرنے والے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کہاں ہوں گے، نایاب ہیں، کمیاب ہیں، بہرحال کسی بھی صورت حال میں ہیں۔ لیکن یہ جو لازوال عشق، اس طرح کے اوٹ پٹانگ نام دے کر ان لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ مجازی عشق زوال پذیر ہوتا ہے، لازوال کیسے ہوتا ہے؟ لازوال جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ آپ کو نام دینا ہے تو اس کو آپ کوئی ہوس پرستی والا نام دے دیجئے، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا کام ہے۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ویورشپ کے لیے اچھے پیسوں کی آفرز کی جاتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ میڈیا میں کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ شرعی طور پر اس طرح کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حیا عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔